درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ سب سے بڑی دولت ایمان والے کے لیے اگر کوئی ہے تو ایمان کی دولت ہے۔ اس سے بڑی دولت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی وہ ایمان تھا جس کے لیے صحابہ کرام نے کون سی ایسی قربانی تھی جنہوں نے دیا نہیں تھا۔ ایمان کے لیے صحابہ کرام ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مکہ کی اس ریتیلی زمین پر، پتھریلی زمین پر ان کو لٹا کر کے جب ان کے اوپر پتھر رکھے گئے تھے، کس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا تھا؟ ان سے یہی مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ اپنے ایمان کو چھوڑ دو، جو تم یہ اعلان کرتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تکلیف کو برداشت کر لیا، پیٹھ پر پتھر رکھا ہوا ہے میرے بھائیوں، لیکن ان کی زبان سے اگر کوئی کلمہ جاری ہے اس تکلیف کے وقت بھی تو احد احد کی صدا لگا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس وقت جب ان کی جان کو خطرہ ہے، اس وقت بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ صحابہ کرام نے محنت کر کے، صحابہ کرام نے قربانی دے کر کے اس ایمان کو حاصل کیا تھا، ایمان بنایا تھا، تب انہیں اس ایمان کی قدر تھی۔ میرے بھائیوں، آج افسوس یہ ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے یہاں ایمان کی کوئی قدر، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سب سے سستی کوئی چیز ہمارے اور آپ کے یہاں تو ایمان کی قدر ہے، ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں۔ اور یاد رکھیں، فرمایا گیا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان والے جب آپس میں قرآن کا، آپس میں احادیث کا، آپس میں جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ایمان کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ توفیق دی کہ تھوڑی دیر پہلے آ کر کے مسجد میں دین کی باتیں سن رہے ہیں میرے بھائیو۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا جب تم کسی ایسی جگہ سے گزرو جہاں دین کی باتیں ہو رہی ہیں، اس جگہ پر بیٹھ جاؤ اور خوب اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں۔ اور اللہ رب العزت نے بھی اپنے قرآن کے اندر، اپنے کلام کے اندر صاف صاف فرما دیا کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جن کے پاس دین نہیں ہے، خواہ کچھ بھی عمل کر لیں، کتنی بھی نیکیاں کر لیں، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ نے صاف فرما دیا ہم ان کے اعمال کو قبول نہیں کریں گے۔ اور جو خطبہ کے اندر میں نے آیت پڑھی ہے، سورت پڑھی ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم کھا کر کے زمانے کو اللہ رب العزت گواہ بنا کر کے فرما رہے ہیں إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے زمانے کو گواہ اس لیے بنایا، عصر کے معنی زمانے کے ہیں، زمانے کی قسم اس لیے کھائی کہ یہی زمانہ، یہی وقت کل میدان محشر میں ہمارے اور آپ کے لیے گواہی دے گا۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاری ہوگی تو ہمارے اور آپ کی حمایت میں یہ زمانہ گواہی دے گا۔ اگر ہماری اور آپ کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر کے گزری ہے تو یہی زمانہ ہمارے اور آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ رب العزت نے زمانے کو گواہ بنا کر کے قسم کھایا کہ قسم ہے زمانے کی تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ چار لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی نے الگ سے ان کو استثناء کر دیا۔ اس انسان جو جسے گھاٹے میں بتا رہے ہیں اللہ رب العزت، خسارے میں فرما رہے ہیں، ان میں سے چار لوگوں کو اللہ رب العزت نے نکال دیا اس فہرستے سے۔ سب سے پہلے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں،
وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے۔ کس بات پر ایمان؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ اس بات پر ایمان ہو کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس بات پر ایمان ہو۔ اور اس بات پر بھی ایمان ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن آسمانی کتاب ہے، جنت دوزخ حق ہے۔ ان تمام چیزوں پر ایمان ہو، اسے ایمان والا کہتے ہیں جو ان تمام چیزوں کو مانتا ہو۔ لیکن میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری قید لگا دی۔ صرف ایمان لے آنا بھی کافی نہیں ہے۔ ہم صرف ایمان لا لیے، کلمہ پڑھ لیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے، لیکن آگے جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو عمل صالح کرتے ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، حج ادا کرنے والے ہیں، قربانی کرنے والے ہیں، جو ان تمام چیزوں کو ادا کرنے والے ہیں، وہی کامیاب ہوں گے۔ اعمال صالحہ کا شعبہ بہت وسیع ہے، اس کے اندر صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اعمال صالحہ کے اندر ایک دوسرے کی عزت احترام بھی ہے، ایک دوسرے کا اکرام بھی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی ہے، ایک دوسرے کی رعایت کرنا ہے، کسی کو اپنے ذات سے تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی اعمال صالحہ کے اندر داخل ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جب تک یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوگی اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے ہم سب کے جو کام کر رہے ہیں ان اعمال پر 4 سرکاری گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمائے، وہ بھی اتنے مضبوط گواہ، اتنے طاقتور گواہ کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو جھٹلا نہیں سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو قرآن پاک کے اندر واضح طور پر فرما دیا کہ 4 سرکاری گواہ کون کون سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلی گواہ زمین ہے۔ ہم سورہ زلزال کے اندر پڑھتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین تمہارے اعمال پر گواہ بنے گی۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، اس روئے زمین پر تم نے نمازیں پڑھی ہوگی، تم نے سجدے کیے ہوں گے، تم نے نوافل پڑھی ہوگی، کہیں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی ہوگی، کہیں بیٹھ کر دعا کیا ہوگا، کہیں بیٹھ کر درود شریف پڑھے ہوں گے، تو میرے بھائیو یہ زمین ہمارے اور آپ کی حمایت میں گواہی دے گی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یومئذ تحدث اخبارها، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں زمین اپنی تمام خبروں کو اگلنے لگے گی، اپنے خبروں کو بتانے لگے گی جو ہم نے اس روئے زمین میں کیا ہے۔ سب سے پہلے گواہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو بنایا۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے، اس روئے زمین پر بیٹھ کر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹایا ہوگا، میرے بھائیوں اگر ہم نے جوا کھیلا ہے، شراب پی ہے، زنا کیا ہے، تو یہی زمین ہمارے اور آپ کے خلاف گواہی بن جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام خبروں کو بیان کرنے لگے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، اتنی طاقتور گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، دنیا کی کوئی طاقت اسے جھٹلا نہیں سکتی ہے۔ دوسرے گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اعمال پر کیا بنایا؟ جو ہم اور آپ دنیا کے اندر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو ہر انسان کے ساتھ متعین کر دیا۔ ہم جو کام کر رہے ہیں فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں فرشتے اسے محفوظ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اچھائی کا کام کریں گے فرشتے اسے محفوظ کر لیں گے، ہم نیک کام کر رہے ہیں فرشتے اسے محفوظ کر لیں گے، لیکن اگر ہم نے کوئی برائی کا کام کیا ہے تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، فرشتے اسے بھی محفوظ کر لیں گے اور وہ ثبوت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن پیش کریں گے۔
کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے سرکاری گواہ فرشتوں کی شکل میں ہر انسان کے ساتھ لگا دیے جو ان کے تمام اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جان رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو، انہیں معلوم ہے کہ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ دوسری گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اعمال فرشتوں کو مقرر کیا۔ تیسرا گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، ہمارے اور آپ کے اعمال نامے جو ہم نے کیا ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر واضح طور پر فرما دیا کہ اگر اس دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کا کام کر کے آئے ہوگے تو کل قیامت کے دن خیرن یرہ، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کی برائی کی ہوگی، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کی زمین ناجائز پر قبضہ کر لیا، کسی کی جھوٹی گواہی دی، تمام چیزوں کو انسان اس وقت وہاں پر اپنے سامنے موجود پائے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ برائی کی ہوگی تو اسے بھی ہم دیکھ لیں گے، اور اچھائی کی ہوں گی تو اسے بھی ہم دیکھ لیں گے۔ تمام کی تمام چیزیں نامہ اعمال کی شکل میں ہمارے سامنے محفوظ ہو جائیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اپنے کلام کے اندر کہ جب انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا کہ اس میں تمام کی تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تمام کی تمام چیزیں درج ہیں، اس وقت انسان کی حالت کیا ہوگی، اس وقت انسان کیا کہے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی قرآن کے اندر بیان فرما دیا کہ جب انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو اس وقت چیخ کر کے کہے گا، چلا کر کے کہے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ پروردگار، جو گناہ میں نے رات کی تاریکیوں میں چھپ کر کے شہر سے دور دراز ویرانے میں کیا تھا، میں یہ سمجھ رہا تھا میرے گناہ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جو کام میں کمرے میں چھپ کر کے کیا تھا، جو فلم میں اکیلے میں دیکھی تھی، آج وہ تمام کی تمام چیزیں تو یہاں پر موجود ہے۔ انسان اس وقت روئے گا، چیخے گا، چلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کا نقشہ بیان کیا۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، اے محبوب، اے پیغمبر، آپ کل میدان محشر میں جب مجرموں کو دیکھیں گے، جب گنہگاروں کو دیکھیں گے، اپنے سر کو جھکا کر کے کھڑے ہوں گے، ایک غلام کی طرح، ایک قیدی کی طرح۔ جو مجرمین ہوں گے وہ اپنے سر کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکا کر کے کھڑے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا فریاد کریں گے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے اس وقت یہ کہیں گے، اے پروردگار، ہم نے ساری چیزیں اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جس چیز کا تذکرہ آپ نے قرآن میں فرمایا تھا، جس چیز کا ذکر آپ کے محبوب نے حدیث میں فرمایا تھا، جو علماء کی زبانی ہم نے تقریروں میں سنا تھا کہ مرنے کے بعد قبر کا عذاب ہے، اس کے بعد فرشتوں کا سوال و جواب ہے، حشر کا میدان قائم ہوگا، میرے پروردگار، میں نے تمام چیزوں کو ابھی تک پڑھا تھا، اب میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس وقت انسان یہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا، پروردگار عالم، جہنم کی چیخ کو جو لوگ اس میں گئے ہیں ان کے عذاب کو میں نے اپنے کانوں سے سن لیا۔ اور قبر کے عذاب میں جب انسانوں کو دیا جاتا ہے، جو چیختے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، انسان کہے گا پروردگار عالم، اس عذاب کو بھی میں نے اپنے کانوں سے سن لیا۔ وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، پروردگار عالم ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کی مہلت دے دیجئے۔ انسان اس وقت یہ تمنا کرے گا۔ آج میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں بچتا، اتنا ٹائم نہیں نکال پاتے کہ ہم مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، رمضان تھا، سب کے پاس وقت تھا، پورے رمضان مسجد بھری رہتی تھی، آباد تھی۔ ایک چاند دیکھ کر کے ہم نے مسجد کو آباد کر دیا اور دوسرا چاند دیکھ کر کے مسجد کو ویران کر دیا۔ میرے بھائیوں، کیا رمضان المبارک کے مہینے میں صرف نماز فرض تھی؟ رمضان کے بعد نماز فرض نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ آج پوری مسجد خالی پڑی ہے، پوری مسجد ویران ہے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، یاد رکھیں، اگر
ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سب سے پہلے جو سوال کریں گے نماز کے بارے میں پوچھیں گے۔ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے ان سے پوچھیں گے کس چیز کے جرم میں تم یہاں پر پڑے ہو؟ جہنم کے اندر کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں تھی، دنیا کے جھمیلوں میں ہم پڑے تھے، بازاروں میں بیٹھے رہتے تھے، لیکن نماز پڑھنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں تھی۔ اب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہمارا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ جو چوک چوراہوں پر بیٹھ کر کے ہمارا ضائع ہوا، کاش اس ایک ایک سیکنڈ کے اندر بھی ہم اللہ کو یاد کر لیتے، رسول اللہ پر درود پڑھ لیتے تو آج یہاں پر ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کیا تمہیں معلوم نہیں تھا؟ کیا دنیا کے اندر تمہیں بتایا نہیں گیا تھا؟ کیا علماء نے تمہیں خبر نہیں دی تھی؟ جو میرے پاس ایک مرتبہ واپس آ گیا اب اسے دوبارہ دنیا کے اندر بھیجا نہیں جائے گا۔ میرے بھائیو، بزرگ دوستو، اس وقت انسان میرے بھائیو روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا کے اندر جب بندہ اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دو قطرے آنکھوں سے آنسو گرا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ آخرت میں کل میدان محشر میں انسان اتنا روئے گا کہ آنکھوں سے خون جاری ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت رحم نہیں آئے گا۔ میرے بھائیو، بزرگ دوستو، اس لیے یہ ہمارے اور آپ کے پاس ابھی موقع ہے، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ جو آج یہ تمام باتیں سنائی جا رہی ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، گھر گھروں میں جا کر کے بتایا بھی جا رہا ہے، اس کے باوجود ہمارا اس پر عمل نہیں ہے، میرے بھائیو یہ ہمارے اور آپ کی ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان کمزور ہو چکا ہے میرے بھائیو۔ یہ ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ نفس کے خلاف ہمیں اور آپ کو لڑنا ہوگا۔ ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ نہیں نماز بعد میں پڑھیں گے، نہیں، ابھی ہمیں اسی وقت پڑھنا ہے۔ نفس کو کمزور کرنا پڑے گا، نفس سے مقابلہ کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہمارا نفس کمزور پڑ جائے گا اور ہمیں ایک ایک سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سب سے پہلے ایمان لاؤ اور اس کے بعد عمل صالح کرو۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ صرف ہم نماز پڑھنے لگے، ہم سارے اعمال کرتے ہیں، گناہوں سے بھی بچتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، سارے اعمال ہمارے جاری ہیں، لیکن میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں بن پا رہا ہے۔ ہمارے گھر کے لوگ نمازی نہیں ہیں، ہمارے گھر کے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم اس سے آنکھ بند کر لیے میرے بھائیو، ہمیں فکر نہیں ہوئی کہ ہمارے گھر کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، تو یہ چیز ہمارے اعمال ہمیں نجات نہیں دلا سکتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو صرف اپنے ہی پرہیزگار بن جانا، خود متقی بن جانا، خود دیندار بن جانا اور گھر والے کس راستے پر جا رہے ہیں اس کی فکر نہ ہو، میرے بھائیو، یہ انسان کی کامیابی کی علامت نہیں ہے، انسان کی ناکامی کی علامت ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، میرے امت کے لوگوں سنو، تم میں سے ہر شخص اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس شخص سے سوال کیا جائے گا اس کے گھر کے بارے میں، اس شخص کے پوچھا جائے گا اس کے گھر والوں کے بارے میں کہ اگر تم نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تمہارا بھائی کیوں نہیں آتا تھا، تمہارے والد کیوں نہیں جاتے تھے، تمہارے گھر کی عورتیں نمازی کیوں نہیں تھیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمام چیزوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تم جب تک کہ تمام اپنے گھر والوں کا بھی اپنے اعمال کا حساب و کتاب نہیں دے سکتے، اس وقت تک تمہارے لیے کامیابی کا راستہ طے نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ چند گزارشات تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔